حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور او اللہ دی محبت دے اندر مسکین اور یتیم اور قیدی نو کھانا کھلاندے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جس نو بھی نوازنا چاہے اس نو اچھے اور صاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرماندا ہے۔ پھر جویں جویں نواز شات بڑھتی جاندی ہے ویسے ویسے ہی اوصاف حمیدہ دے اندر بھی اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزقکم وان اللہ لیؤتی الدنیا من احب ومن لا يحب ولا يؤتی الدین الا من احب فمن اطاعہ الدین فقد احبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تواڈے درمیان تواڈے مالاں نو ایک معین مقدار دے اندر تقسیم فرمایا اور تقدیر دے اندر لکھیا، ایسے ہی اس نے تواڈے درمیان تواڈے اخلاق اعمال نو بھی تقسیم فرمایا اور تقدیر دے اندر لکھیا۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق اپنے محبوب بندیاں نو بھی عطا کردا ہے اور انہاں نو بھی عطا کردا ہے جو اس نو پیارے نہیں لگدے، مگر دین اس بندے نو عطا کردا ہے جس دے نال محبت فرماندا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے جس نو دین عطا کیتا ضرور اس دے نال محبت بھی فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام دے بعد جنہاں لوگاں نو سب تو زیادہ اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا کیتے نے وہ اصحاب رسول نے۔ پھر ہر صحابی نو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتیازی اوصاف دے نال مشرف فرمایا، لیکن جو امتیازی اوصاف اللہ تعالیٰ نے مولا علی نو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نو عطا فرمائے وہ انہاں دا ہی مقدر سن۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر مولا کائنات امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چند امتیازی اوصاف ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق کہن دی اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت فرمان تو 10 سال قبل 13 رجب المرجب نو پیدا ہوئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کنارے اقدس دے اندر پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر ہوش سنبھالیا، آنکھ کھل گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال جہاں آرا ویکھیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں سنیاں، آپ دے کولوں عادات سکھیاں، اور ہرگز بتاں دی نجاست تو آپ دا دامن پاک رہا۔ اس لیے آپ دا لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہاشم دے چشم و چراغ نے، اور ایک خاندان حرم کعبہ دی خدمات، سقایا زمزم دے انتظامات دی نگرانی اور حجاج کرام دے نال تعاون امداد دے لحاظ دے وچ مکہ دا بڑا ممتاز خاندان گنیا جاندا ہے۔ اس دے علاوہ بنی ہاشم نو سب تو بڑا شرف اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو یہ نصیب ہویا کہ نبی آخر الزمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت جو دوسرے تمام اعزازات تو اس خاندان نو بلند کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد حضرت ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں ہاشمی سن۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئیاں اور ہجرت مدینہ دا شرف حاصل بھی کیتا، اور انہوں نے مدینہ منورہ دے اندر وفات پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہوں دے کفن دفن دا انتظامات فرمائے اور اپنا قمیض مبارک انہوں دے کفن دے اندر شامل فرمائے۔
اور قبر تیار ہون تو پہلو خود اس دے اندر داخل ہوئے اور اس کو متبرک فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحومہ دے حق دے اندر دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب دے بعد میری نگہداشت اور ضروریات کو پورا کرن دے وچ انہاں دی بہت بڑی خدمات نے، اور میں انہاں دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے قبر دے شدائد نو آسانی عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی طرف تو مبعوث ہون دے بعد اسلام دی طرف دعوت دین دا آغاز اپنے اہل خانہ تو فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب تو پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہون دا شرف حاصل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حلقہ احباب دے وچ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق نو قبول کیتا اور سب تو پہلو مسلمان ہون دا بالغ مرد ہون دا شرف حاصل کیتا۔ اسی طرح نو خیز لڑکیاں دے وچوں سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ تربیت پان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاماں دے وچوں سب تو پہلے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہون دی سعادت حاصل کی۔ سن 40 ہجری دے اندر 17 یا 19 رمضان المبارک نو فجر دی نماز دے لئی جاندے ہوئے رستے دے وچ آپ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا، جس دی وجہ تو آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک دی رات نو جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے کہ جنہاں دا شمار عشرہ مبشرہ دے عظیم صحابہ دے اندر ہوندا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے کہ جنہاں دا شمار بدری صحابہ کرام دے اندر بھی ہوندا ہے، جنہاں نوں داماد رسول ہون دا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بچیاں دے وچ سب تو پہلے اسلام قبول کرن دا شرف بھی حاصل ہویا، خلافت راشدہ دے اندر چوتھا نمبر، اور قرآن مجید دی آیت مبارکہ والسابقون الاولون اس دے اندر بھی ہون والا شرف اعزاز حاصل ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر کفالت پرورش پان والے اہل بیت دے وچ شامل ہون دی خصوصی سعادت بھی حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و مناقب قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دے اندر بکثرت موجود نے، جنہاں دے وچوں چند نمایاں ممتاز قسم دیاں فضیلتاں اور خصوصیات عرض کرنا وا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے مدینہ منورہ تو واپسی دے موقع تے غدیر خم جو کہ مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک مقام ہے، اوتے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ اس واقعہ دا پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن دی طرف والی یعنی عامل بنا کے بھیجیا، اور اتھوں جا کے محصولات وغیرہ اکٹھے کرنے سن، اور انہاں دی تقسیم اور بیت المال دے حصے دی ادائیگی دے فوراً بعد اینا موٹر بند کرنی ہے، چلدی پئی ہے، باہر رڑ نہ جائے پانی۔ بیت المال دے حصے دی ادائیگی دے فوراً بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حج دی ادائیگی دے لئی پہنچے۔ اس موقع تے محصولات دی تقسیم وغیرہ دے حوالے دے نال بعد حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اعتراض کیتا، اور اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہو کے دہرایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے موقع دے اتے انفرادی طور تے صحابہ کرام نو سمجھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تصویب فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی اس تو زیادہ بھی حقدار ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا حکم دیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دل دے وچ قدورت اور میل رکھن تو منع فرمایا۔ چنانچہ انہاں حضرات نے بھی اپنے دل مولا علی دی طرفوں بالکل صاف کر لیا، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ارشاد دے بعد ساڈے دلاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت زیادہ ہو گئی۔ البتہ اس حوالے دے نال کچھ گلاں سفر حج تو واپسی تک قافلے دے اندر گردش کردیاں رہیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیتا، اور اس حوالے دے نال آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی قدر و منزلت اور انہاں دا حق ہونا بیان فرمایا۔ سفر حج تو واپسی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس دے اندر بلیغ حکیمانہ اسلوب دے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ دا حق واضح فرمایا، اور جنہاں لوگاں دے دل دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کوئی شکوہ یا شبہ سی، آپ نے ارشاد فرما کے دور کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی المولا، اللہم والی من والو وآدی من آدا، وقالا فلقیہ عمرہ بعد ذالکا فقالا ہنیئا لکا یا ابن ابی طالب اصبحتا وامسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مینوں دوست رکھے گا وہ علی نو دوست رکھے گا، جس دا محبوب میں ہوں گا علی بھی اس دا محبوب ہوے گا، اور جو علی دے نال محبت رکھے گا وہ میری وجہ تو اس دے نال محبت رکھے گا، اور جو علی دے نال دشمنی رکھے گا وہ میری وجہ تو علی دے نال دشمنی رکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشاد دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی نو ملے تے فرمایا اے علی تانوں مبارک ہوے کہ آپ صبح شام ہر مومن اور ہر مومنہ عورت دے مولا بن گئے، محبوب بن گئے۔ حضرات شیخین سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے دل دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت پہلے تو زیادہ گھر کر گئی۔ اس خطبے دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دسن دا مقصد یہ سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی دے محبوب اور مقرب بندے نے، اور انہاں دے نال تعلق رکھنا یعنی میرے اہل بیت دے نال تعلق رکھنا مقتدائے ایمان ہے، اور انہاں دے نال بغض عداوت یا نفرت قدورت ایمان دے منافی ہے۔ علی دے نال بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نعوذ باللہ بغض اللہ تعالیٰ دے نال عداوت ہے۔ اتھے مولا بمانی خلیفہ نہیں، بمانی مددگار دوست دے، جس نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے، اس نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت ہونی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مدینہ طیبہ دے اندر بڑی مشہور حدیث پاک ہے اخوت یعنی بھائی چارہ جدوں قائم فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روندے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کرام دے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا مگر مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہے، یعنی تو رشتے دے اندر بھی میرا چچا زاد بھائی ہے، اور ہن اس عقد مواخذات دے اندر بھی یعنی اس مومن دے رشتے دے اندر بھی تو میرا بھائی ہے، اور دنیا آخرت دے اندر میں تینوں اپنا بھائی بنانا۔ سبحان اللہ، کیسی شان مولا علی دی کہ باوجود اس دے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، اور اس فرمان دے بعد بھی مولا علی نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا بھائی کہہ کے نہیں بلایا بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دی زیارت کردے، آپ دے چہرے نو ویکھدے سن۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہوں نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماندے ہوئے سنیا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میرے علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے۔ میں اس وجہ تو مولا علی دا چہرہ جڑا ہے وہ ویکھدا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کو عہد لیا، فرمایا کہ والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماندے نے کہ قسم ہے اس ذات دی جس نے دانے نو پھاڑ کے اس تو اناج اور نباتات اگائے، جس نے جانداراں نو پیدا کیتا۔ حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے میرے کو عہد لیا کہ مینوں صرف مومن ہی محبت کرے گا اور میرے نال صرف منافق ہی نفرت رکھے گا، میرے نال منافق ہی بغض رکھے گا، اور جڑا مومن ہوئے گا وہی میرے نال محبت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب، کہ اسی انصار لوگ منافقین نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھن دی وجہ تو پہچان جاندے، یعنی انہاں دے سامنے جا کے مولا علی دا نام لیندے سن، اگر چہرہ بگڑ جاندا سی تے سمجھ جائیدا سی کہ اے منافق ہے، اگر چہرہ کھل جاندا سی تے سمجھ جاندے سن اے علی والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام صلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جس نو اپنی عبادت دے اوتے بڑا گھمنڈ ہوئے، اگر کوئی بندہ حجر اسود بیت اللہ دے اندر حجر اسود مقام ابراہیم دے درمیان کھلو کے نماز پڑھدا ہوئے، عبادت کردا ہوئے، روزہ رکھدا ہوئے، لیکن میرے اہل بیت دے نال بغض کردا ہوئے، وہ ایمان دے اوتے نہیں مرے گا، جدوں بھی مرے گا بے ایمان مرے گا، تو سیدھا جہنم دے وچ جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی نشانی دسی ہے کہ جو میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے گا وہ کدی بھی ایمان دے اوتے مرے گا نہیں، جدوں بھی مرے گا بے ایمان ہی مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت نو ایمان قرار دیتا اور انہاں دے بغض نو منافقت قرار دیتا، لیکن ایتھے ایک بات واضح رہے کہ دین اسلام جڑا ہے افراد و تفرید تو پاک دین ہے۔ ساڈا دین افراد و تفرید تو پاک دین ہے کہ جو ہر ہستی نو اس دے مقام دے مطابق منن دا حکم دیندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت نو ایمان قرار دیتا، کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی اس محبت دے اندر ایسا غلو ایسا غلبہ اختیار کر جائیے کہ جو مولا علی دا مرتبہ اس تو ہٹا دئیے اور حد تو بڑھ جائیے، اور ایسا بھی نہ ہوئے کہ مولا علی دا نام لین دے نال چہرے دے تیور جڑے نے بدل جان۔ اس بارے دے اندر حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں فرمایا، مولا علی فرماندے نے کہ مینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیکا مثل من عیسی ابغتہ الیہود حتی بہتو امہ واحبہ النصارى حتی انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا کہ اے علی تسی عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہو، تہاڈی مشابہت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے کہ یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دے نال بغض رکھیا، اور اتنا زیادہ بغض رکھیا انہاں دی والدہ انہاں دی اماں حضرت مریم علیہ السلام آپ دے اوتے زنا دا بہتان بنیا، یعنی اتنا یہودیاں نو بغض سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے اوتے زنا دا بہتان لگایا، اور عیسائیاں نے انہاں دے نال محبت کیتی، وابستگی کیتی، اور اتنی زیادہ
غلبے دے نال محبت کیتی انہاں نوں انہاں دے مرتبے اور مقام تو اتے لے گئے اور وہ کچھ انہاں دے لئی ثابت کیتا جو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں نہیں دتیاں شاناں، یعنی انہاں نوں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا اور ابن اللہ کہنا شروع کر دیتا، بعض نے اللہ کہنا شروع کر دیتا اور بعض نے ابن اللہ یعنی اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ یہ حدیث بیان کرن دے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزونی بما لیسا فی و مبغض یحملہ شنعانی علی ان یہبتی، کہ مینوں یقین ہے اس ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح میرے بارے بھی دو گروہ ہون گے، ایک اسی طرح ہلاک ہو جائے گا، میرے بارے دو گروہ ہون گے اور وہ بھی اسی طرح ہلاک ہون گے یعنی گمراہ ہون گے، انہاں دے وچوں ایک تے او ہے جو میرے نال محبت رکھن والا ہوئے گا اور اتنی محبت کرے گا کہ میری محبت دے اندر حد تو تجاوز کر جائے گا کہ مینوں انہاں خوبیاں اور بڑائیاں دا حامل قرار دے گا جو میرے اندر نہیں ہون گیاں، اور ایک میرے نال بغض اناد رکھن والا ہوئے گا وہ میری دشمنی دے اندر مغلوب ہو کے میرے تے بہتان لائے گا۔ فرمایا یہ دوویں گروہ جڑے نے جنمی ہو جان گے۔ سبحان اللہ، جو زبان حق ترجمان تو نکلیا وہ ہو کے رہا، یہ نظارہ آج ہو رہا ہے کہ روافض جڑے نے حب علی دے دعوے دے اندر حد تو اگے نکل چکے ہیں، اور بعض روافض آپ نو خدا بھی کہندے نے، اور بعض روافض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضور علیہ السلام تو افضل کہندے نے، اور خوارج جڑے نے بعض علی بغض علی دے اندر حد تو اگے نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دا بیڑا آپ دے غلاماں دا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ ساڑھے ایک ہاتھ دے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دامن ہے، اور دوسرے ہاتھ دے اندر صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دامن ہے۔ بفضل ہی تعالیٰ اہل بیت دی کشتی دے اندر اسی سوار ہو کے اور صحابہ کرام تو ہدایت لے رہے ہیں جو امت دے لئی ہدایت دے ستارے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان دے وچ محبت نو افراد دے نال مقید کیتا۔ آپ دے اس فرمان تو پتہ چلیا مولا علی دے نال محبت کرنا ایمان دی اصل ہے، ایمان دی اصل ہے، اور آپ دے نال بغض رکھنا حرام ہے، بلکہ کدی کفر دے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ محبت صرف دعوے دا نام نہیں، اس دے کچھ تقاضے بھی نہیں کہ حضرت مولا علی دے نال محبت دا دعویٰ کرنا ایک تقاضا اے وے کہ جو انہاں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے اس دے مطابق ہی سمجھا جائے، اس دے اندر بندے دی محبت غلبہ نہ کرے۔ اور دوسری بات اے وے کہ مولا علی دی محبت دا اے مطلب نہیں کہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان درازی کیتی جائے، دیگر صحابہ دا ادب احترام بھی ساڑھے تے لازم ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد سب تو بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر، پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، یعنی میری محبت اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بغض کسی مومن دے دل دے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے نال محبت کرن دا دعویٰ ہے تو پھر شیخین کریمین دے نال بھی محبت کرنی ہوئے گی، ورنہ میری محبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ علم دین نو مومن دا نور قرار دیتا گیا۔ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے علم علماء دی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ تسی فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر نے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا علمی مقام، مرتبہ انہاں دی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فہمی صلاحیت اور فقیہ صلاحیت اور تمام اولین و آخرین دے وچ ممتاز منفرد سی۔ قدرت نے انہوں نے عقل خرد اس قدر عرفہ اور اعلیٰ
صلاحیت نال نوازیا سی کہ جو مسائل دوسرے حضرات دے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاندے سن، یعنی جنہاں نو حل نہیں سی کر سکتے، انہاں مسائل نو مولا علی با آسانی حل کر دیندے سن۔ اکابر صحابہ کرام ایسے اوقات دے اندر پناہ منگتے سن کہ جدوں کوئی مسئلہ انہاں نو پیش آندا سی اور اس وقت مولا علی انہاں دے کول موجود نہیں سن۔ علمی طور تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام صحابہ کرام دے نزدیک کیسا سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قول دے مطابق اس بات دا اندازہ لگا لیے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان عمر یتعوذ باللہ من معصیت لیس لہا ابو حسن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلے دے اندر اللہ تعالیٰ دی پناہ منگتے سن کہ جس نو حل کرن دے لئی ابو الحسن علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ بعض اکابر صحابہ نے شہادت دیتی کہ مولا علی علم ظاہر اور باطن دونوں دے امین، یعنی آپ ظاہر علم بھی جان دینے اور باطن علم بھی جان دینے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلِيِّ ابن ابی طالب عِنْدَهُ علم الظاہر والباطن، بے شک علی ابن ابی طالب دے کول قرآن مجید دا ظاہر دا علم بھی ہے اور باطن دا علم بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دسیا ہویا مسئلہ اولو العظم صحابہ کرام دے نزدیک بھی حرف آخر سمجھا جاتا سی۔ جو مسئلہ آپ نے حل فرما دیتا اس مسئلے سے دوبارہ بحث نہیں سی، یہ مولا علی دے کولوں مسئلہ حل ہو چکا۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جدوں سانو کسی چیز دا ثبوت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں مل جائے پھر اسی کسی اور دی طرف رجوع نہیں سی کرنے۔ یہی وجہ سی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوا کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیتا۔ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے میرے کو پوچھ لو، میں تانوں قرآن مجید دے وچوں جواب دیا۔ جو پوچھنا چاہے پوچھ لو، اس کا جواب قرآن تو دیاں گا۔ ایسا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیتا، صرف مولا علی دی ذات نے کی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیت الا وقد عرفت بلیل ونزلت او نہار او فی سہل او فی جبل۔ کیا لوگو تسی میرے کو سوال کرو، خدا دی قسم تانوں قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال تسی کرو گے میں تانوں اس کا جواب دیا گا، اور تانوں تسی میرے کو قرآن مجید دی بابت سوال کرو گے با خدا قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ جس دے نزول دا مینوں پتہ نہ ہوئے کہ کیڑی آیت رات نو نازل ہوئی ہے، کیڑی آیت دن نو نازل ہوئی ہے، کیڑی آیت میداناں دے اندر نازل ہوئی ہے، کیڑی آیت پہاڑاں دے اندر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید دی ہر آیت دے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت اور تقویۃ الیقین دے اندر لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب دے اتے اپنا ایک پاؤں مبارک رکھ دے سن تے قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیندے سن، اور دوسرے رکاب دے اندر دوسرا پاؤں مبارک رکھ دے سن تے قرآن مجید ختم کر لیندے سن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اسی حاضر ساں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سوال کیتا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت دے 10 حصے نے، حکمت دے 10 حصے نے جن دے وچوں 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دتے گئے اور ایک حصہ تمام انساناں نو دے دتا گیا۔ اور آپ دی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت میں حاضر ہویا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، آپ نے خطبے دے دوران ارشاد فرمایا کہ میرے کو سوال کرو، اللہ دی قسم تسی میرے کو قیامت تک ہون والے جس معاملے دے متعلق بھی پوچھو گے میں تانوں اس کا جواب ضرور دیاں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دے وچ سوائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے یہ دعویٰ کسی بندے نے بھی نہیں کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی دی اس عطا دے اتے اللہ دا شکر کردے ہوئے فرماندے سن ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہالی مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ مولا علی فرماندے نے کہ اسی اللہ دی تقسیم تے راضی ہاں کہ اللہ نے ساڈے لئی علم نو اور جاہلاں دے لئی مال نو پسند فرمایا۔ مال تے بڑی جلدی فنا ہو جاوے گا جبکہ علم جڑا ہے وہ باقی رہن والا ہے اور اس میں زوال نہیں ہوئے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علمی مقام کس طرح ملیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے دے اتے ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کی تھی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا۔ اے اللہ علی دے سینے نو علم، عقل، دانائی، حکمت اور نور دے نال بھر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دے دل نو ایسا علم، حکمت دے نال منور کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها کہ میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ۔ صحابہ کرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو جميع علم النساء هذه الامه فيهن ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان علم عائشہ اکثر من علمهن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس امت دیاں تمام عورتاں کہ جنہاں دے اندر امہات المومنین بھی شامل ہیں انہاں ساریاں دے علم نو جمع کر لیا جائے تے اما عائشہ صدیقہ دے علم دے برابر نہیں ہو سکتی۔ اتنا علم حضرت اما عائشہ صدیقہ نے۔ اس قدر علمی وجاہت کے باوجود بھی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل دے حل دے لئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول فائل نو بھیج دیندیاں سن۔ جیسا کہ تابعی بزرگ ٹائم ہو گیا لیکن 5 منٹ اتنے لانے نے کیونکہ لیٹ شروع ہوئی۔ تابعی بزرگ حضرت شریف بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مسئلہ پوچھن واسطے گئے کہ موضعاں دے اتے مسا کس طرح کرنا۔ موضعاں دے بارے مسئلہ پوچھیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایتی علی جن فإنہ عالم بذالک منی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلے جاؤ اور انہاں دے کول جا کے پوچھو وہ اس مسئلے دے اندر میرے تو زیادہ جانتے ہیں۔ باوجود اس دے کہ مولا علی علم دا سمندر سن لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو بیان کرن دے وچ کس درجہ احتیاط کرتے سن کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھیا صحیح بخاری دے اندر کہ مولا علی فرماندے نے کہ جدوں بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی حدیث بیان کرنا تو مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جھوٹ منسوب کرن تو زیادہ یہ محبوب ہے کہ میں آسمان تو گرا دیتا جائے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ صحابہ کرام بھی بڑی احتیاط کرتے سن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس شخص نے میرے تے جھوٹ بولیا یعنی میری طرف غلط نسبت کی تھی کہ جو بات میں نہیں کہی اس نے وہ بات میری طرف منسوب کی تھی تو اس نے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ارشاد دے پیش نظر حدیث دے بیان کرن دے اندر نہایت احتیاط دے نال کام لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اللہ علمی دے اندر ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نسبت ہو گئی وہ بہت بڑی غلطی ہوئے گی۔ مفسرین اکرام جیڑے حدیث بیان کرن دے اتے اور فن حدیث دے اتے مہارت رکھن دے باوجود بھی حدیث بیان کرن دے اندر بڑی احتیاط تو کام لیں گے کہ کتے اس حدیث دی وعید دے وچ نہ آ جائیے۔ لیکن آج کل موبائل دے اتے پیغامات اس طرح بھیجے جاندے نے کہ انہاں دا پتہ نہیں چلدا کہ یہ بات جڑی اصل ہے کہ نقل ہے، اس دی کوئی سند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جڑے بہت سارے دین تو بیزار عناصر اور ناواقف لوگ بغیر تحقیق دے کہ واقعی حدیث ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کیتی گئی ہے اس نام اس دی تحقیق کرن تو بغیر ہی اس نو اگے بھیجنا شروع کر دیندے نے اور اس حدیث دی وعید دے اندر وہ آ جاندے۔ خلاصہ کلام یہ وے
اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سانو اپنیاں اولاداں دے سینیاں دے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اصحاب رسول دی محبت نو اجاگر کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچیاں نو 3 چیزاں ضرور سکھاؤ۔ وہ 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا حب نبیکم، کہ اپنے نبی دی محبت اپنے بچیاں نو سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت دی محبت اپنے بچیاں نو سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید دی تلاوت کرنی اپنے بچیاں نو سکھاؤ۔ اور صحابہ اہل بیت دے ذکر تے جس دی پیشانی دے اتے بل پہ جان کہ سمجھ لو اے بھٹکے ہوئے لوگاں دی پہچان ہے جو راہ اعتدال نو چھوڑ چکے نے، اور انہاں تو خود بھی بچو، اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ۔ اور دوسری چیز اے وے کہ خود بھی اور اپنی اولاد نو بھی مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا عظیم وصف یعنی علم دین سیکھو اور سکھاؤ، اور اہل حق علماء دی صحبت اختیار کرو۔ جہالت دے مرض دا علاج بھی یہی ہے، کیونکہ علم دین علماء دے کولوں ملدا ہے، اور علماء حق جو بھی حکم دین اس تے عمل کرو، اور جو اپنے اس مرض دا علاج نہیں کرتا وہ دنیا آخرت کے اندر بہت سارا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار دی محبت تو سرشار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔